صلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف بلند آواز سے۔ 6 عمدہ خصائل کے اپنانے پر جنت کی ضمانت ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اپناتا ہے تو جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے، راوی اس کے ہیں حضرت عبادہ بن صامت، نام عبادہ ہے اور کنیت ہے ابو الولید، خزرج سے تعلق ہے، والدہ کا نام ہے قرۃ العین۔ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں وہ 181 احادیث ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت 181 احادیث روایت کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی شریک ہیں، دوسرے غزوات میں بھی شریک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ان کو بھیجا تھا، بہت بڑے فقیہ تھے، اور شام میں ہی رملہ میں ہی ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین بھی وہاں ہوئی۔ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 6 باتیں مان لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ فرمایا سچ کہو گے، جھوٹی بات نہ کہو گے۔ سچ بولے آدمی، کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ سچی بات کہہ دے، سمجھا نہیں؟ آج تو ہر بات پر جھوٹ، ہر بات پر جھوٹ، اور جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کو شمار کیا ہے، کبائر گناہوں کو شمار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت زور، شہادت زور، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ فیصلوں میں دیکھیں، جرگوں میں دیکھیں، ہاں میں بھی تھا، حالانکہ تھا نہیں، کہاں میں بھی تھا۔ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ ہے، تو جھوٹ سے آدمی پرہیز کرے، سمجھا نہیں؟ ایک بہت بڑے اللہ والے ایک شخص گیا، ان سے روایت لینے کے لیے گیا، ان سے حدیث لینے کے لیے گیا، توجہ کریں، جب حدیث لینے کے لیے گیا تو ان کا ایک گھوڑا تھا، تھوڑا دور چلا گیا تھا، اور اس نے اپنی گود میں ایسے کیا، کیا مانا گھوڑے کو بلانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، کہ گھاس کا جھوٹا دلاسا دیا کہ میرے دانے ہیں آ جاؤ، گھوڑے کو بلا رہا ہے، حالانکہ دانے نہیں تھے، حالانکہ گھاس نہیں تھا۔ بہت بڑی شخصیت تھی وہ، جس کے پاس گھوڑا تھا۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ حدیث لینے کے لیے، روایت لینے اس کے پاس گیا، تو دیکھا تو اس کے گود میں تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی کیا کر رہا تھا کہ گھوڑا دور چلا گیا تھا، اس کو میں پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے بلا رہا تھا۔ کہا کہ تم سے میں حدیث نہیں لوں گا، حدیث نہیں لوں گا۔ ایک جانور کے ساتھ تو جھوٹ بول رہا ہے، حدیث نہیں، واپس چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور مولانا تقی عثمانی صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں، حدثنا فلان، کیا مانا فلاں نے فلاں سے حدیث سنی، میں نے سنی حدیث فلانے سے، اس نے فلانے سے، یہ حدیث روایت ہو، سمجھا نہیں؟ جب بات کرتے ہیں کہ میں نے فلانے سے سنی، میں نے عبد الرحمن سے سنی، عبد الرحمن سے فلانے سے سنی، میں نے کہا فلانے سے سنی، اس نے کہا فلانے سے سنی، تو سنا، حدثنا، حدیث سنی میں نے، حدیث سنی ہم نے، تو وہ جب روایت کرتا ہے تو سنا کا لفظ کہتا ہے، سنا، ارے پورا لفظ ہے حدثنا، پورا لفظ کیا ہے؟ حدثنا۔ اب یہ کہہ رہا ہے سنا عن فلان، سنا کی
معنی کیا؟ ان سے پوچھا گیا بھائی سنان فلان یہ کیوں کہتا ہے کہ جب میں داخل ہوا استاد کے پاس داخل ہوا تو استاد سے یہ لفظ میں نے سنا تھا، آگے نہیں سنا تھا، پورا لفظ نہیں سنا، آدھا لفظ سنا تھا، اسی وجہ آدھا ہی روایت کر رہا ہے۔ آج کیا دیکھیں، سمجھا نہیں؟ بچہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی دیکھو، باپ کہہ رہا ہے دیکھو کون ہے، یہ فلاں شخص آیا ہے، بیٹا کو کہتا ہے کہ نہیں ہے گھر میں، کہو گھر میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے بھائی، جھوٹ یہی تو جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ نقصان ہوا کہ منا اس کے یہ تو گناہ، ایک تو گناہ گار ہوا بندہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا، دوسرا کہ اس بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح دکاندار ہیں، ہمارے دکاندار اللہ رحم کرے، سمجھا نہیں، ناراض نہ ہو جائے ہمارے دکاندار بھائی، سمجھا، وہ چیز سمجھا نہیں 10 روپے 50 روپے اوپر کر کے بتائیں گے بھائی اتنی یہ چیز تو میرے اتنے میں میرے گھر میں پڑی ہے، اتنے میں تو میرے گھر میں پڑی ہے، آگے جتنا تم نفع دو۔ جھوٹ، جھوٹا سرٹیفکیٹ 2-4 دن نہیں دے بھائی، فیکٹری میں غیر حاضر، گھر نکال دیا، کہ بھائی سرٹیفکیٹ لے آؤ، وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ لے آئے، ڈاکٹر کو 1000-2000 دیں گے، جھوٹا سرٹیفکیٹ دیں گے، جھوٹ۔ یہاں تک کہ مصلے پر بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، توجہ کرے، من کنت مولا فعلی مولا، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث کا دوسرا ایسا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست، چلو سبحان اللہ، جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست، سمجھا نہیں؟ اب ایک مولوی صاحب ہیں بہت بڑے، اللہ رحم کرے، یہ مطلب شکایت نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، مطلب ایک آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، غلط معنی کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کا آقا ہے۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، معنی یہی ہے جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست۔ اب یہ معنی یہ کر رہا ہے کہ جس کا میں سردار علی بھی اس کا سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں آقا حضرت علی بھی اس کے آقا، یہ معنی کر رہا ہے، حالانکہ غلط معنی کر رہا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھائی یہ معنی جو تم کر رہے ہو، تمہارے استادوں نے یہ معنی کیے، تمہارے بڑوں نے یہ معنی کیے، اکابر علماء نے یہ معنی کیے جو تم معنی کر رہے ہو، صحابہ کے بعد تابعین نے یہ معنی کی جو تم کر رہے ہو۔ تمام صحابہ کرام کے آقا تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، تمام صحابہ کے سردار تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھا نہیں، جس کا میں سردار علی بھی اس کا سردار۔ حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، کون نہیں مانتا حضرت علی کی فضیلت، سمجھا نہیں؟ شجاع ہے، بہادر ہے، اسد اللہ ہے، حیدر کرار ہے، ابو تراب ہے، سمجھا نہیں؟ حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے۔ باقی یہ یہاں اس حدیث کی یہ معنی کرنا، غلط کرنا، میں تو مولا علی کہوں گا، ارے تو مولا علی، کسی نے کہا ہے مولا علی؟ آج تک دیکھو تو صحیح، تمہارے استادوں نے، تابع تابعین نے، اکابر علماء دیوبند نے مولا علی کہا ہے کہ تم مولا علی کہہ رہے ہو؟ غلط معنی، جھوٹی معنی کر رہے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خصال ایسے ہیں، چھ باتیں ایسی ہیں، تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو بات، سچی بات کرو گے، جھوٹی بات نہ کرو گے، دوسری جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو، دوسری جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ کرو تو پکا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور تیسری بات جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ سمجھا نہیں؟ پہلے ہی میں نے عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس میں، امانت فقط یہ نہیں کہ میں چیز دے دوں بھائی یہ پیسے رکھ دو، یہ امانت ہے، کسی کو بھی امانت کہیں گے، سمجھا نہیں؟ وقت آپ کے پاس امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، اب گھنٹوں باہر بیٹھنا یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ آنکھیں دی اللہ جائز دیکھو، اب ان سے ناجائز دیکھ لیا، امانت میں خیانت کر لی۔
کہتے ہیں سبحان اللہ. سمجھا نہیں؟ امانت میں خیانت کر لی. پیٹ دیا تھا حلال داخل کرو، حرام داخل نہ کرنا، حرام داخل کیا، امانت میں خیانت کر لی. فقط یہ نہیں کہ کسی کو چیز دے دو، یہ امانت ہے. امانت کا مفہوم عام ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اپنے اہل کی طرف حوالے کرو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، دوسری حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحیے و ما بین رجلے، زبان کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے. شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 5ویں چیز، اپنی نظریں نیچے رکھو. جو اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے. جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، گھماتا پھراتا ہے، ادھر ادھر پیچھے پڑتا رہتا ہے، تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. اور آخری چیز، چھٹی چیز، آخری چیز، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو. غلط کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. دعا کرتے ہیں اللہ